السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کا کوہرام ابھی بھی جاری ہے۔ ملک میں سیاسی لیڈر، ڈاکٹرز، پولیس سمیت سرکاری عہدیداروں میں بھی کورونا تیزی سے پیر پسار رہا ہے۔ ہندوستان میں 52 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق ملک میں 41 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مہاماری کو مات دے چکے ہیں۔ وہیں 10 لاکھ کیس ابھی بھی ایکٹیو ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 96,424 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 1174 لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح اپ ڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 52,14,677 ہو گئی ہے۔ زراعت سے متعلق بل لوک سبھا میں پاس ہونے کے بعد بھی مودی حکومت میں تناؤ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں اور کسانوں کے ساتھ اب مودی کی زیر قیادت NDA کے اتحادی نہ صرف زراعت بل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ اس کا ساتھ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ شرومنی اکالی دل کے رکن اور مودی کابینہ میں وزیر ہرسمرت کور بادل نے آج زرعی شعبے سے متعلق 3 بلز کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مرکزی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے مخالف کسان آرڈیننس اور قوانین کے خلاف احتجاج میں مرکزی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا اور مجھے کسانوں کے ساتھ ان کی بیٹی اور بہن کی طرح کھڑے ہونے میں فخر ہے۔ لوک سبھا میں بلز کی منظوری کے فوری بعد ان کا یہ استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت لداخ کے علاقے میں ملک کی سرحد پر ہندوستانی فوج کو گشت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ مشرقی لداخ کی صورتحال پر راجیہ سبھا میں بیان دیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ چین نے سرحد پر اپنے فوجیوں کو جمع کیا ہے اور چین کے اس اقدام کا جواب دینے کے لیے مناسب تعداد میں ہندوستانی فوج کو بھی وہاں متعین کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 29 اور 30 اگست کو چینی فوج نے اشتعال انگیز اقدامات کیے تھے اور پینگانگ جھیل پر موقف کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ لوک سبھا نے آج کسان پیداوار فروخت و تجارت یعنی ترقی و سہولت بل 2020 اور کسان خود اختیاری و تحفظ معاہدہ برائے یقینی قیمت و زرعی خدمت بل 2020 کو بشمول اشیاء ضروریات سے متعلق ترمیمی بل کو منظوری دی۔ ان بلوں پر ایوان میں گرما گرم بحث ہوئی اور ایوان کی کارروائی مقررہ وقت سے تقریباً 3 گھنٹے آگے بڑھ گئی۔ مدعی ووٹ سے بلوں کو منظوری دے دی گئی جبکہ اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی تمام ترمیمات کو مسترد کر دیا گیا۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے ان 2 بلوں کو انقلابی قرار دیتے ہوئے ایوان کو تیقن دیا کہ کسانوں کے تمام مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہیں اپنی اشیاء مناسب قیمتوں پر فروخت کرنے اور برآمد کرنے کے ساتھ راست رابطہ قائم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اپوزیشن قائدین نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کرتے ہوئے دہلی میں فروری میں ہوئے فسادات کے دوران پولیس کے رول پر سوال اٹھائے ہیں۔ اس کے علاوہ ان واقعات کی تحقیقات پر اپنی لا اعتباری کا اظہار کیا ہے۔ ایک مشترکہ یادداشت میں قائدین نے دہلی پولیس کی جانب سے کی جا رہی تحقیقات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ دہلی پولیس نے فسادات کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے اور اس کا خصوصی سیل ان فسادات کی تحقیقات کر رہا ہے جس میں 53 افراد کی جانیں گئی تھی۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ دہلی پولیس کی جانب سے تشدد کے دوران ادا کیے گئے رول پر سنگین سوال کھڑے ہوئے ہیں، جس میں پولیس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ نہ صرف تشدد بھڑکانے والوں کا ساتھ دے رہی تھی بلکہ بے قصور افراد کو ہراساں کرنے کے علاوہ انہیں جھوٹے مقدمات میں بھی پھنسانے میں ملوث ہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کو پولیس کی جانب سے غیر ضروری طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے جنہوں نے CAA، NRC، NPR کے خلاف احتجاجوں میں حصہ لیا تھا۔ میڈیکل جانچ کے لیے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں داخل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو جمعرات کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ مصدقہ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق امت شاہ کو 4 دن کے بعد ایمس سے ڈسچارج کیا گیا ہے۔ ایمس نے 13 سپٹمبر کو بتایا تھا کہ امت شاہ کو پارلیمنٹ سیشن کے شروع ہونے سے قبل 14 سپٹمبر کو میڈیکل چیک اپ کے لیے ایمس میں داخل کرایا گیا تھا۔ امت شاہ کو گزشتہ 2 اگست کو کورونا انفیکشن ہونے پر گروگرام کے میدانتا اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جس کے بعد سے ان کا اسپتال آنا جانے کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ بابری مسجد مقدمے کے مدعی اقبال انصاری نے انہدام کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی CBI عدالت سے استدعا کی ہے کہ اس کیس کے تمام ملزموں کو بری کر دیا جائے۔ CBI کی خصوصی عدالت 30 سپٹمبر کو اس کیس میں اپنا فیصلہ سنانے والی ہے اور ملزمین میں LK اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی، کلیان سنگھ اور ونے کٹیار جیسے BJP اور RSS کے لیڈران شامل ہیں۔ اقبال انصاری نے کہا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی تنازع سے متعلق اپنا فیصلہ دے چکا ہے اور مندر کی تعمیر کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ انصاری نے کہا بابری مسجد انہدام کیس میں متعدد ملزمین اب زندہ نہیں ہیں اور جو لوگ موجود ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کو ختم کر دیا جائے اور اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بابری مسجد سے متعلق کوئی بھی تنازع اب باقی نہیں رہا ہے۔
यूथ कांग्रेस और NSUI स्टूडेंट तंजीम ने मुश्तरका तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 70वीं सालगिरह के मौके पर कौमी यौम बेरोजगार मनाया। इस सिलसिले में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने पूरे मुल्क में जगह जगह मुजाहरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो बेरोजगारी खत्म करने के लिए इक़दाम करें। इस दौरान बेरोजगार नौजवानों ने पकौड़े भी फरोख्त किए और मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रियासत महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलात पर काबू पाने के मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें हफ्ते के आखिरी 2 दिन लॉकडाउन भी शामिल है। यह लॉकडाउन अब तक इंतजामिया की जानिब से नाफिज किया जाता था, लेकिन अब खुद अवाम कोरोना से लड़ने के लिए कमर बस्ता हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद जनता कर्फ्यू नाफिज करने के लिए इंतजामिया का ताउन कर रहे हैं। इत्तलात है कि नागपुर, औरंगाबाद, बुल्डाना, कोल्हापुर और रायगढ़ जैसे अजला में हफ्ते के आखिरी 3 दिन जनता कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। सितंबर के बकिया 2 हफ्तों में यह जनता कर्फ्यू हफ्ते के आखिरी दिनों में नाफिज रहेगा। इस दौरान इन शहरों में तमाम सरगर्मियां, ट्रांसपोर्ट और दफातर के कामकाज जारी ही रहेंगे, लेकिन अवाम खुद घरों से बाहर ना निकलने को तरजीह देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। इस दौरान कई जगहों पर छोटी छोटी रैलियां निकालकर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर चेन्नई में निकाली गई रैली में ख्वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो नरेंद्र मोदी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का पहला डिटेंशन सेंटर अब मक्कीनों के लिए पूरी तरह तैयार है। रियासती हुकूमत ने मरकजी वजारत दाखिला को इस ताल्लुक से एक खत भेजा है, जिसमें इस सेंटर को शुरू करने की इजाज़त तलब की गई है। जैसे ही मरकजी हुकूमत से इजाज़त मिल जाएगी, इसमें इन गैर मुल्कियों को रखा जाएगा जिन्हें वापस इनके वतन भेजना होगा। हालांकि BSP सुप्रीमो मायावती ने इस सेंटर के क़याम पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे वापस तलबा हॉस्टल के तौर पर बरकरार रखने का मुतालबा किया है। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली से मुतसिल गाजियाबाद वाक़े SC/ST अम्बेडकर हॉस्टल को योगी हुकूमत ने डिटेंशन सेंटर के तौर पर तब्दील कर दिया है। इसमें ज़रूरी तब्दीलियाँ की गई है और रियासती हुकूमत के दावे के मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर मकीनों के लिए तैयार है। महकमा समाजी फलाह व बहबूद ने इसे तैयार किया है। हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक इस सेंटर में इन गैर मुल्कियों को रखा जाएगा जो रियासत की जेलों में बंद हैं और रिहाई मिलने पर वापस वतन भेजने में ज़रूरी कार्रवाइयों में ताख़ीर के दौरान यहाँ क़याम करेंगे। इस सेंटर में वो गैर मुल्की भी होंगे जो हिंदुस्तानी शरीयत साबित करने में नाकाम होंगे और इन्हें इनके वतन वापस भेजना होगा। चीन के मामले पर लोकसभा के रुकन असदुद्दीन अवैसी ने मरकज में मोदी हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए गोलान झड़प के बाद चीन से कर्ज लेने के इल्जामात पर हुकूमत पर सख्त हमला शुरू किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने गोलान में पुरतशद्दुद झड़पों का मुंहतोड़ जवाब चीन से कर्ज लेकर दिया है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 15 जून को चीनी फौजियों के साथ झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इनके साथ नाइंसाफ़ी और बेरहमाना सलूक किया गया। 4 दिन बाद 19 जून को वज़ीर-ए-आज़म ने चीन से 5,521 करोड़ कर्ज लिया और इसे मुंह तोड़ जवाब दिया। यह हमारे फौजियों की कुर्बानी की तौहीन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर बीजेपी कारकुनान के लिए खुशी मनाने का दिन था, तो वहीं मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से हुकूमत को मुल्क की सूरत हाल की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराने का बेहतरीन मौका था। वज़ीर-ए-आज़म के यौम पैदाइश को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से कौमी यौम बेरोज़गारी के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान का जोश और जज्बा उरूज पर था। अलीगढ़ में तस्वीर महल चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। बढ़ती बेरोजगारी पर मरकजी व सूबाई हुकूमतों के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। पुलिस की जानिब से इन्हें सख्ती से रोके जाने पर पार्टी कारकुनान ने पुलिस के रवैये के खिलाफ योगी मोदी जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है, इसके नारों से पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के बत्तामालू इलाके में जुमेरात की सुबह एक मुसल्लह तसादुम में 3 अस्करियत पसंद हलाक हो गए, जबकि एक खातून जाँ बाग हो गई थी। वाक़े में एक अफसर समेत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 2 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। शहरियों को मुंतकिल करने के लिए फौज ने आंसू गैस शेल्स बरसाए। पुलिस और ऐनी शाहिदीन ने बताया कि तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब फौज के हाथों मजीद 4 हलाकतें होने पर अवाम ने एहतजाज किया। एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए फौज ने ताकत का इस्तेमाल किया। CBI अदालत ने साबिक मरकजी वजीर अरुण शोरा और दीगर 4 के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने का हुक्म दिया है। 2002 में राजस्थान में सरकारी तौर पर चलाए जा रहे एक होटल को फरोख्त करने के लिए मुबैना तौर पर रिश्वत देने का इल्ज़ाम आयद किया। अदालत ने CBI की रिपोर्ट को कबूल नहीं किया है और कहा कि इसमें सबूत की कमी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की मशरक़ी बहरिया रूम में कुदरती वसाइल की तलाश की मुखालिफत में मसरूफ़ बाज़ ममालिक पर यह वाज़ेह कर चुका है कि वो इन धमकियों के आगे सर नहीं झुकाएगा। एर्दोगान ने ऐवान सदर के कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब में कहा कि मशरक़ी बहरिया रूम में धमकियों की ज़बान अपनी वक़्त खो चुकी है और मुखालिफ क़ुव्वतों को यह मालूम हो चुका है कि तुर्की किसी भी ज़बरदस्ती के आगे सर नहीं झुकाएगा।
فلسطین میں کورونا وائرس کے معاملوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے باعث بیت المقدس میں موجود مسجد اقصیٰ کو جمعے کے دن سے 3 ہفتے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ عرب نیوز کی خبر کے مطابق بیت المقدس کی انتظامیہ اور مسجد اقصیٰ کی وقف اتھارٹی نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ساتھ ہنگامی اجلاس کے بعد یہ اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب میں 1,20,000 سال قدیم درندوں اور انسان کے قدموں کے نشانات دریافت ہوئے ہیں۔ یہ نشانات تبوک ریجن میں پرانی خشک جھیل کے اطراف سعودی بین الاقوامی ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق اس اہم تاریخی دریافت کا اعلان وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان ال سعود کی سرپرستی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کیا گیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ ڈاکٹر جاسر الحربش نے بتایا کہ یہ دریافت جزیرہ عرب میں قدیم ترین انسان کی موجودگی کا پہلا سائنٹیفک ثبوت ہے۔ اس دریافت نے دنیا کے اس اہم علاقے میں انسان کے سفر کے دوران حیاتیاتی ماحول کا بھی اچھوتا ثبوت مہیا کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے GHMC حدود میں تعمیر کیے جا رہے ڈبل بیڈ روم مکانات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مقررہ وقت پر تعمیرات مکمل کرنے اور محکمہ ہاؤسنگ کے رہنما خطوط کے مطابق استفادہ کنندگان کی فہرست تیار کرنے کا کمشنر GHMC اور GHMC حدود میں شامل اضلاع کے کلکٹرز کو ہدایت دی۔ اس جائزہ اجلاس میں وزیر ہاؤسنگ پرشانت ریڈی بھی موجود تھے۔ عہدیداروں نے وزیر کو بتایا کہ 1 لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیرات کا کام بہت جلد مکمل ہو جائیں گے۔ KTR نے مقررہ وقت پر مکانات کی تعمیرات کا نشانہ مکمل کرتے ہوئے جاریہ سال دسمبر کے اواخر تک غریب عوام میں تقسیم کرنے کے لیے مکانات کی تیاری پر زور دیا۔ صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ محمد سلیم کی مساعی سے گریٹر حیدرآباد حدود میں غیر آباد مساجد کو آباد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مہیشورم منڈل کے منکھال موضع میں تاریخی قطب شاہی مسجد میں جمعرات کے روز نماز ظہر کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم اور مقامی افراد کی کثیر تعداد میں مسجد میں نماز ظہر ادا کی گئی اور مستقل طور پر آباد رکھنے کا عہد کیا گیا۔ مقامی دینی مدرسے کے ناظم نے نماز ظہر کی امامت کی۔ مقامی افراد نے مسجد کو آباد کرنے پر صدر نشین وقف بورڈ کی ستائش کی۔ پرانے پل کے قریب اس وقت سنسنی پھیل گئی جب عوام نے موسیٰ ندی میں ایک مگرمچھ کو دیکھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے کئی افراد وہاں جمع ہو گئے، جس کے نتیجے میں ٹریفک بری طرح متاثر ہو گئی۔ مقامی عوام نے کلثوم پورہ پولیس کو اس سلسلے میں آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں پولیس پیٹرولنگ پارٹی وہاں پہنچ کر عوام کو منتشر کرتے ہوئے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو اس سلسلے میں آگاہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ ندی پرانا پل شمشان گھاٹ کے کنارے ایک بڑی مگرمچھ دیکھی گئی، جس کے بعد عوام نے اس کی ویڈیو اور تصویر کشی کی اور کچھ ہی دیر میں یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ مگرمچھ کو دیکھنے کے لیے مزید افراد پرانے پل کی سمت آنے لگے، لیکن پولیس انہیں روک دی۔ انسپکٹر کلثوم پورہ B شنکر نے بتایا کہ مگرمچھ کو موسیٰ ندی میں دیکھے جانے پر نہرو زولوجیکل پارک کے عملے کو آگاہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں کی 2 ٹیمیں موسیٰ ندی کے قریب مگرمچھ کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی کثیر تعداد جمع ہونے اور شور شرابے کے نتیجے میں مگرمچھ زو حکام کے ہاتھ کو نہ لگی اور دوبارہ پانی میں چلی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ 2 دنوں کی شدید بارش کے نتیجے میں حمایت ساگر سے موسیٰ ندی میں یہ مگرمچھ پانی کے بہاؤ سے آ گئی ہوگی۔ محکمہ جنگلات اور پولیس نے موسیٰ ندی کے کنارے رہنے والے عوام کو چوکس رہنے کے لیے کہا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں کیے گئے وعدے کے مطابق حکومت نے LRS اسکیم میں رعایتوں کے لیے قانون میں ترمیم کی ہے۔ حکومت نے غیر قانونی لے آؤٹس کے شہری اور دیہی علاقوں میں ریگولرائزیشن کی اسکیم پر مشتمل GO-MS 131 مورخہ 31 اگست جاری کیا تھا۔ اسکیم کے تحت 26 اگست سے قبل غیر مجاز لے آؤٹس میں خریدے گئے پلاٹس جن کی رجسٹری ہو چکی ہے، انہیں باقاعدہ بنانے کی سہولت فراہم کی گئی۔ عوام اور عوامی نمائندوں کی جانب سے ریگولرائزیشن چارجز میں کمی کے لیے حکومت سے نمائندگی کی گئی۔ LRS اسکیم 2015 میں موجودہ چارجز سے کہیں زیادہ نئے قانون میں چارجز مقرر کیے گئے ہیں۔ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر عام آدمی کے لیے چارجز کی ادائیگی مشکل ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں کئی ارکان کی توجہ دہانی پر وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے کورونا صورتحال کے پیش نظر عوام کے کمزور معاشی موقف کو دیکھتے ہوئے ریگولرائزیشن چارجز پر نظر ثانی کا اعلان کیا تھا۔ حکومت نے ترمیمات کے ساتھ GO-MS 135 جاری کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں لے آؤٹ ریگولرائزیشن اسکیم پر سماعت ہوئی۔ ڈویژن بینچ نے اس مسئلے پر حکومت کے موقف سے واقف ہوئے بغیر عبوری احکامات جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے مفاد عامہ کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے اس مسئلے پر ریاستی حکومت اور دیگر حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جوابی حلفنامہ داخل کرنے کی ہدایت دی۔ مفاد عامہ کی درخواست میں GO-131 کو چیلنج کیا گیا ہے، جو جاریہ سال 31 اگست کو ریاستی حکومت کی جانب سے غیر منظور اور غیر قانونی لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔